لیکن میرے نزدیک اس وقت ہم اس حلقے کے اندر سیاسی طور پر یتیم ہیں. ٹھیک. یا تم مجھے زیرو کر کے جا رہا ہو اور وہ ساری رونی آؤ. اگر تنویر نیاز اس حلقے میں آیا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، یہ آپ کا بڑا پن ہے. سدھارتھ تنویر نیاز جو ہے وہ ایز اے خود بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی عظیم آدمی ہے. اور میں نے ابتدا سیاست کا آغاز کرتے ہوئے کس سے کیا تھا؟ مسلم خان کے پلیٹ فارم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج میری مہمان شخصیت ہیں راجہ محمد یونس کیانی صاحب. یہ حلقہ L22 پونچھ 5 کی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، اور انہوں نے مسلم کانفرنس سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور مسلم کانفرنس کی طویل عرصے تک مجلس عاملہ کے ممبر بھی رہے، اور سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب سے لے کر سردار سیاب خالد صاحب تک کے دستے راس رہے. ان کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا اور بڑی ان کی وابستگی رہی، اور ان کے بقول یہ ہے کہ سردار سیاب خالد صاحب سیاست میں ان کے استاد بھی ہیں. تو میں راجہ یونس کیانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ وہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنا تعلیمی تسلسل، چونکہ آپ کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے. مسعود شاہ صاحب، اس وقت میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. کس چیز کی خوشی محسوس کر رہا ہوں؟ کہ آپ بہت سینئر صحافی ہیں. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، یہ آپ کا بڑا پن ہے. ابتدا تعلیم میں نے بناخا پرائمری، اس وقت یہ پرائمری اسکول تھا، وہاں سے کی، اور میرا استاد جو ہے ٹنڈی کے ابراہیم شاہ. ٹھیک ہے. یہاں سے میں نے 5ویں پاس کرنے کے بعد میں موری فرمانشاہ چلا گیا، تو وہاں سے میں نے میڈل پاس کی. سیاست کا آغاز میں نے کیا ہے، 32 سال ہو گئے میں نے سیاست کا آغاز کیے ہوئے. اور میں نے ابتدا سیاست کا آغاز کرتے ہوئے کس سے کیا تھا؟ مسلم خان کے پلیٹ فارم سے. ایک اور بات کہہ لیتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلنا آسان نہیں، بہت مشکل بات ہے. اور پھر جو نیا آدمی ہوتا ہے وہ نئے آدمی کو تو پوچھتے نہیں ہے، لیکن میں نے میرا خیال ہے 2 یا 3 سال کے بعد جماعت کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مطلب کہ سیاسی کارکن ہے. پورے عتیق صاحب کے ساتھ، جاد یاور کے ساتھ، شاہ خالد تو گھر کا آدمی تھا. میں نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا سیاست کے اندر قائدین کے سامنے، اور اس کے بعد یہ مجھے عزت دینا شروع ہو گئی، مطلب ہے کہ تعمیر و تحقیق کے حوالے سے فنڈ دینا شروع ہو گئی. تو اس کے بعد میں ان کے بہت قریب ہو گیا تھا. یہ جو میرے قائدین ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا سلوک کیا ہے. اب میں ہوں تنویر نیاز کے ساتھ، جو سچی بات ہے. مسلم کانفرنس جو ہے وہ میں اب بھی ان کو سلام کرتا ہوں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے. شاہ وقار صاحب فوت ہو گئے ہیں، سدھارتھ صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، سدھارتھ عتیق زندہ ہے. تو میں ان کا سدھارتھ عتیق کا بھی احترام ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو مسلم کانفرنس تھی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب لوگ یہاں سے نکلے، سب نون میں چلے گئے. اس وقت ہمارے پاس پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک سیٹ ہے سدھارتھ عتیق. ایک ملک نواز تھا، 7 الیکشن جیت لڑا ہے، کوٹلی کا رہنے والا ہے، وہ بھی چھوڑ کر ڈون میں چلا گیا. ہمارے یہاں جو الیکشن جیتنے والے لوگ تھے نا، سیٹ نکالنے والے لوگ تھے، وہ سب نکل گئے. اب نئے لوگ ہیں. تنویر نیاز کے ساتھ بغول اس میں ایک ملاقات دی. دوسری ملاقات میں نے ان کو پونے جلسے کی دعوت دی. ایک ہمارا مطالبہ تھا میرے ذہن کے اندر، لیکن انہوں نے کہا میں جلسہ ورسہ نہیں کرتا ہوں، آپ کے گھر چائے پیوں گا، لیکن آپ نے ادھر ہی اعلان کرنا ہے. آپ وہاں موجود تھے، تو میں نے وہی اعلان کیا تھا. اعلان کرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر ان کی وزارتیں اس میں ختم ہو گئی. آپ نے بات کی کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ آپ شامل ہوئے، ان کے ساتھ گئے. تو سردار تنویر الیاس، چونکہ آپ ایک بڑے سیاسی قد کاٹ کی شخصیت ہیں، بڑے سیاستدانوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، تو تنویر الیاس خان صاحب کی کس بات سے متاثر ہو کر آپ نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا؟ میری ان سے نشست ہوئی. تو سدھارتھ تنویر نیاز کا میں نے ایز اے سیاسی کارکن میرا بڑا تجربہ تھا. سدھارتھ تنویر نیاز جو ہے وہ ایز اے خود بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی عظیم آدمی ہے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھائی کتنا پولائٹ طریقے سے بات کرتا ہے، سخت بات نہیں کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے. ان کی گفتگو سے
ان کے جس طرح انہوں نے مجھے اٹینڈ کیا یا جس طرح ان کی گفتگو ہے اس سے میں نے تنریاض سے متاثر ہو کر میں نے مطلب کہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی. تو اور میں اب بھی کہوں گا کہ تنویر ریاض جو ہیں وہ بہت عظیم آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اور ابھی وہ ہیں اس پارٹی میں. تو میں یہ کہوں گا, میں چونکہ ان کے اب بھی ان کے ساتھ ہوں, تو یہاں میں یہ کہنا میں مناسب بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنی چاہیے. وہ جس جماعت کے اندر تنویر ریاض جائیں گے نا اس جماعت کے اندر جان پڑے گی, تنویر ریاض کی وجہ سے جان پڑے گی. میں نے محترم ظاہر سے یہ سنا ہے, مجھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, محترم ظاہر سے یہ سنا ہے کہ وہ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اگر وہ ہوتا ہے, یہ جماعت یہ بڑی جماعت ہے, آزاد کشمیر کے اندر ہی ہے, پاکستان کے اندر ہی ہے, تو پاکستان کے اندر ایکشن تو نہیں دے سکے, لیکن جماعت بڑی ہے یہ, تو اس میں شامل ہوتے ہیں. تبھی میں ان کے ساتھ, کسی اور جماعت میں جاتے ہیں تبھی ان کے ساتھ, میں تنویر ریاض کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آپ کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز بھی آئے اور آپ کو سیاسی طور پر بھی اور حلقے کے عوام نے آپ کو بڑی پذیرائی بخشی. تو داتوٹ میں پاچھوٹ میں ایک مرتبہ آپ نے کوئی بات کی تھی تو جس پر وہ خاصی مشہور بھی ہوئی اور حلقے کے لوگوں نے اس کو سراہا. ابھی اس حوالے سے پوچھتے اس کے پس منظر میں کیا صورتحال تھی؟ وہ ایسے تھا جی, سدھا صاحب خان نے مجھے یہ کہا رابطہ کر کے کہ میرا ایک پروگرام ہے, وہ مڈل اسکول تھا, پرائمری اسکول تھا, تو انہوں نے مڈل کا افتتاح کرنا تھا, تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. تو مجھے بھی ساتھ لے گئے, تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میں نے یہ ذہن رہا کہ یار مجھے کیا بات کرنی چاہیے. وہاں آزاد خان جو داتوٹ کا وہ بھی موجود تھا. آزاد خان جو ہے وہ تقریر کرنے کا بہت شوقین تھا, اور اس کی کوشش ہوتی کہ میری تقریر سے آگے کسی کے نہیں جانا چاہیے, میں پہلا نمبر میرا خطاب ہونا چاہیے, مہمان خصوصی کے علاوہ. تو وہاں دیکھا کہ خواتین اس میں بہت گیدرنگ تھی, خواتین مرد آزاد سے زیادہ تھی, اور زیادہ تر وہاں سدھن فیملی ہے, تو ان کا تعلق بھی سدھن فیملی سے تھا. وہاں میں نے یہ فیصلہ کیا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کہ یہاں میں سدھن فیملی کی تاریخ کو بیان کرتا ہوں. تو میں نے جب اسٹیج پر آن کیا تو میں نے خطاب کیا, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بولنا تو طریقہ تو میرے پاس ہے. میں نے جب خطاب کیا سدھن فیملی کی تاریخ بیان کی, تو جو خواتین تھی نا, بہت خواتین کے آنکھوں سے آنسو نیچے بہنے شروع ہو کے, تو آنسو بہنے شروع ہو گئے. وہاں مجھے بڑا مطلب سیاسی کارکن مجھے بڑا مطلب وہاں میرا ٹیمپو اور بنا. تو آزاد خان نے بعد میں یہ کہا کہ تم پر میرے دوست نے کہا میرے دشمن ہو, یا تم مجھے زیرو کر کے جا رہا ہو, اور وہ ساری رونی آؤ, ساری نے آنکھوں جا آنسو دے آنسو ہم نے. تو آپ کو سردار سیاب خالد صاحب نے آپ پہ چونکہ وہ بڑا اعتماد بھی کرتے تھے, بہت اعتماد کرتے تھے, اور آپ نے پانیولہ کے حوالے سے ایک اعلان کیا تھا, جی بڑا تاریخی اعلان تھا, اور وہ بڑا اس کو چونکہ اس کے چرچے اس وقت, چونکہ یہ حلقہ 22.5 نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ 0.4 ہوا کرتا تھا, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی زبردست, بہت ہی زبردست. آپ چونکہ تجربے کا صافی ہیں اور بہت زبردست سوال کیا آپ نے, یہ بات میرے ذہن کے اندر نہیں تھی. یہ میرا خیال ہے 2001 کی بات ہے. میرا جو تجزیہ تھا ایز اے سیاسی کارکن مسلم کانگریس الیکشن جیت رہی ہے, اور شاہب خالد بھی الیکشن جیت رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا جی, کہ اس میں یہ میڈیا نہیں تھا جی, اخبارات کے اندر جو لوگ اخبار پڑھتے تھے, میں نے اخبار کے اندر مطلب دیا, لوگوں کو دعوت دی کہ پانیولہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں شامل ہو, اور اس پروگرام میں آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. میں ایک اہم اعلان کروں گا. میں نے کوئی شاہب خالد سے مشورہ نہیں کیا, لیکن میرے جلسہ میں نے خود ارینج کیا. تو وہاں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں مطلب ہے کہ عدالت قائم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سستا انصاف ملے. بانگوئی کا یہ بناکا اس کے ساتھ بہت علاقہ لگتا ہے, اب بھی دیکھ لیں. تو میں سمجھ رہا تھا بڑا علاقہ لگتا تھا, میں اعلان کرتا ہوں تو گورنمنٹ ہماری بن رہی ہے, شاہب خالد میری بات سنتا ہے تو یہ بات ہو جائے گی. جب میں نے, آپ کو پتہ ہے کہ میٹنگ جلسے کے اندر جب آپ کریں گے تو بعد میں گیدرنگ ہوتی ہے, بعد میں گیدرنگ نہیں ہوتی ہے, لوگ نہیں آتے ہیں, یہ ایسے ہوتا ہے. لیکن اس دور کے اندر آج میں اور اس دور کے اندر بہت بڑا فرق ہے, اس کی وضاحت کر لیتا ہوں باقی شارٹ لفظ میں. تو میں نے جب وہ اعلان کیا تو لوگوں نے اسٹیج ہم نے بنایا, اسٹیج جو یہ کھڑا کیا ہم نے میک جو ہے عارف صاحب کے برآمدے میں, لوگوں کا سڑک کے کنارے اور اس سے آگے دکانیں ہیں, ان کے اوپر چھت ہے. بہت بڑی گیدرنگ تھی, بہت بڑی گیدرنگ تھی. تو میں نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا, مبارکباد بھی دی. میں نے یہ کہا کہ بات یہ شاہب خالد کوئی وہاں موجود نہیں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے. معلومات یہ کہ کتنے لوگ تھے طالبہ کی درائش.
میں نے انہیں یہ کہا ہے بات یہ ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو گھر کے اندر نہیں حصہ ملنا چاہیے. تو اگر آپ نے اس مطالبے کے پیچھے آپ کھڑے رہے, آپ نے اس کے اندر جان ڈالی, تو آپ کو مطلب سب جج کی عدالت آپ کو بن جائے گی. لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بعض لوگوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے, ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کے مطالبے کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسکندر یاد صاحب آئے, تو شاہب خالد نے جب سنا کہ یہ مطالبہ تھا, اس نے یہ کہا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن لوگوں سے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس کا مطالبہ جائز ہے, میں اس پر اسٹینڈ کروں گا. شاہب خالد صاحب چونکہ میری بہت عزت کرتے تھے, انہوں نے میرے مطالبے پر اسٹینڈ کیا ہے. یہاں آتے ہوئے انہوں نے اسکندر یاد کو پروٹوکول دیا, میں بھی وہاں موجود تھا. دیکھیے ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کو, وہاں لیٹر تھا جدھر یہ بنا ہوا ہے یونائیٹڈ بینک یہ بینک کے ساتھ, لیٹر کے اوپر وہ تھے, میں بھی اوپر بیٹھا ہوا تھا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ سے کہہ رہا ہوں, نیچے نوجوان جو ہیں یونس کیانی کا میرا نعرہ لگا رہے تھے. تو اسکندر یاد نے پوچھا بھائی یہ کون ہے یونس کیانی؟ تو میں نیچے تھا, تو شاہب خالد نے کہا کہ ادھر یہ سیاسی ورکر ہے, ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے. تو نعرہ میرا لگ رہا تھا, اسکندر یاد کا نہیں لگایا, نوجوانوں نے نہیں لگایا, شاہب خالد کا نہیں لگایا. تو میں نے نوجوانوں سے پوچھا بھائی یہ بڑے آدمی ہیں ان کا نعرہ؟ وہ کہنے لگے نہیں, نعرہ آپ کا لگائیں گے چونکہ ہم آپ سے متاثر ہیں. ہلکے میں جاتا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بات سے بھی متاثر ہیں, اس کے آپ کا نعرہ لگائیں گے. آپ چونکہ ہر دل عزیز شخصیت ہے, نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن آپ کو کہا جاتا ہے, انشاءاللہ جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو عزت ملتی ہے, آپ کو پذیرائی ملتی ہے. تو آپ نے یونین کونسل یہ بناکا پونیولا جو بنی ہے, جی 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 اس میں بھی آپ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. پہلے میں اس کی اس حوالے سے تھوڑا سا یہ ایسے اثر میں سن بول گیا ہوں, لیکن بہت پرانی بات ہے کہ یہ بات چلی. تو یہ اعلان ہوا کہ ہم یونین کونسل بھی بناؤ اور الیکشن بڑھ جاتی ہے, الیکشن میں کر لیں. لیکن بعد میں ہماری جماعت نے اس الیکشن سے مجھے یاد ہے کہ بائی کاٹ کر دیا تھا, وہ مرتی ہو گئے تھے. جب ایسے ہوا تو رالا کوٹ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ یونین کونسل بناتے تھے. میرے ساتھ بناکے کے 3-4 آدمی تھے, کلر پاگڑی میں تھا, میں واحد میں تھا. تو ہم نے جا کر درخواست دی کہ ہماری یونین کونسل بناکا نکر بنائی جائے. پھر میں نے وہاں خود بحث کی, ایک طرف میں نے بحث کی, ایک طرف فاروق صاحب نے بحث کی, لیکن میں کیس جیت گیا. ہم کیس جیت گئے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ یونین کونسل فائنل ہے. پھر یہ ہائی کورٹ میں یہ کمشنر کے پاس چلے گئے, تو وہاں بھی جو میرے ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا, زیادہ تر یہ منظور صاحب سے, یہ پی آر او تھے شاہب خالد صاحب کی, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جیسے آپ بات کریں کوئی وکیل کرے تب بھی مطلب نہیں کر سکتا. تو وہ کیس ہم ہائی کورٹ سے بھی جیت گئے. ہم نے اس وقت جو یونین کونسل بن رہی تھی, میرے پاس اس کی فوٹو اسٹیٹ پڑی تھی ہائی کورٹ کے فیصلے کی. میں نے جا کر, وہ بہت ایکٹیو تھا, مطلب جب یہ یونین کونسل بڑی, میں نے جا کر وہ فیصلہ جو ہے جج کے پاس پیش کیا. ایک جج سوال کر رہا تھا, تو اس نے یہ کہا کہ یونین کونسل بناکا نکر پرانی بنی ہوئی ہے, البتہ اس کے ساتھ آپ کی 3-4 واڑیں انہوں نے لگائی, یہ چیروٹی ٹانگ وغیرہ, یہ مطلب 3-4 واڑیں, لوئر چیروٹی, اپر چیروٹی یہ لگائے. باقی اس نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں, میرے گھر میں وہ نکڑی کہیں پڑی ہوگی, اس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پرانی یونین کونسل بنی ہے, لہٰذا ہم اس کو ڈن کرتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بتائیں کہ آپ حلقہ اہل 22 پونچھ 5 کی مستقبل کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مستقبل کی جو سیاست ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ پہنچ کہتے ہیں آپ, جی ایم ایل اے سن ابراہیم ہے, ادھر جاؤ ایم ایل اے شہید شدہ کی بیوہ ہے. لیکن میرے نزدیک اس وقت ہم اس حلقے کے اندر سیاسی طور پر یتیم ہیں. ٹھیک, ہماری نمائندگی کرنے والا کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہے. جی مستقبل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست میں مستقبل کے حوالے سے میں نے یہ سنا ہے کہ اگر تنویر الیاس اس حلقے میں آیا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک, تنویر الیاس جو ہے واضح ایکسس سے یہ حلقہ جیت رہا ہے. تو اس کے بعد یہ بھی سن رہا ہوں کہ شہید شدہ کا جو بیٹا ہے احمد شہید, کہ وہ الیکشن میں آئے گا. مجھے نہیں پتا وہ آئے گا یا تنویر الیاس آئے گا. تنویر الیاس جو اس حلقے کے اندر ناقابل شکست ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو حسن ابراہیم ہے, اسد ابراہیم ہے چھوٹا, یہ سیاستدان نہیں ہے. اس کو سیاستدان ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں. ویسے مطلب وہ جیت گیا, جے کے پی پارٹی کی طرف سے جیت گیا, لیکن میں اس کو سیاستدان تسلیم نہیں کرتا. البتہ جے کے پی پارٹی کا ووٹ بینک ہے, جو سچی بات ہے کہ جے کے پی پارٹی کا ووٹ بینک ہے. ایم سی کا بھی ووٹ بینک موجود ہے, جی لیکن یہ امیدوار پر ڈپینڈ کرتا ہے.
एफ सी का मैं नहीं लगता हूँ कि यहाँ कोई उम्मीदवार उस तरह का आए। ठीक। जेके के बारे में मैं समझता हूँ कि उस तरह का कोई नहीं आएगा, जो पहली सियासी जमातें मैदान में है। नून भी है, इस हमारे हल्के में नून का भी वोट बैंक है। तो बस इतनी बात ये कहूँगा कि मेरी ये ख्वाहिश है, जो सच्ची बात है, कि जो तनवीर नियाज़ साहब बंदा करें कि जब वज़ीर आज़म था कोई इमरात नहीं रह रहे थे, गाड़ी नहीं इस्तेमाल करते थे, और उनके पास अल्लाह ताला का फजल है कि माली तौर पर भी बहुत मजबूत है। तनवीर नियाज़ आए तो हल्के में नाकाबिल शिकस्त है। ये नहीं कि मैं उसके साथ, तो मैं ये भी इस बात सच्ची करता हूँ कि मैं उनका, अगर ये मेरा ख्याल है ये आपका जाएगा लोगों के मोबाइल में, तो अगर किसी को शक हो तो मेरी इस बात का, किसी कोई सियासी कारकुन है वैसे आदमी है, मेरी इस बात का जवाब दे दे कि अगर तनवीर नियाज़ से हल्के में आता है नाकाबिल शिकस्त है, मैं कोई इसका अगर किसी के पास जवाब है तो वो बेशक मेरी बात का जवाब दे दे। अगर मैंने कोई जवाब बात गलत करता तो उसका जवाब भी दे दे। हल्के के जो अवाम हैं, जो नौजवान हैं, जी जी। उनके लिए अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पे आप क्या पैगाम देना अच्छा, चाहेंगे? जनाब मासूम शाह साहब, एक बात आपको तो कि एक बरादरी सिस्टम होता था पहले। अब वो जो लोग सीनियर थे, जो वफात पा गए ज़्यादा है, वो लोग बड़े मुनज़्ज़म होकर, मतलब है कि अपना मसाइल के हवाले से हम तालबा करते थे, गवर्नमेंट के पास मसाइल हल करते थे, मुनज़्ज़म होते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे। आजकल का जो नौजवान है उसको बहुत कम है जी, कोई 5-10% हो गए। आज का जो नौजवान है उसको इज्तिमाई जो कौम है, पानी है, स्कूल है, सड़क है, मतलब है उसके साथ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मोबाइल उन्होंने रखे हुए हैं बड़े, बस मीडिया में उसे देख रहे हैं, उसको अमेरिका तक उसकी खबरें आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बा।